ایک بہت بہت امپورٹنٹ ٹاپک کہ وہ 3 چیزیں جو ہماری زندگی میں کامیابی کی ضمانت ہیں اور وہ ہم نے بہت زیادہ نظر انداز کرتے ہیں اور ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ دین نے ہمیں حکم دیا ہے. میں ایک دین کی طالب علم کی حیثیت سے جتنا بھی میں نے قرآن اور احادیث جو بھی پڑھتی ہوں کوشش کرتی ہوں سمجھنے کی، تو جو چیز مجھے سب سے زیادہ نظر آئی اور سمجھ میں آئی ایک دین کی طالب علم کی حیثیت سے کہ یہ 2 چیزیں جسے ہم ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں، بلکہ 3 چیزیں کہہ سکتے ہیں کہ کیئر یور سیلف، کنٹرول یور سیلف اینڈ چینج یور سیلف. ہم اس پر کبھی فوکس ہی نہیں کرتے، ہم اس پر کبھی دھیان ہی نہیں دیتے، ہم کام ہی نہیں کرتے اس پہ. اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ کیئر، اپنے سے زیادہ کیئر ہم دوسروں کی کرتے ہیں، یعنی اپنے فیملی ممبرز کی کرتے ہیں، اپنے ہسبینڈز کی، اپنے بچوں کی. فطرت میں ہے عورت کی کہ وہ ایسا کرتی ہے، لیکن ہم اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں سوچتے کہ اگر ہم پہلے اپنی کیئر کریں گے تو اسی صورت میں پھر ہم اپنے بچوں کی بھی، اپنے باقی فیملی ممبرز کی بھی کیئر کر سکتے ہیں، زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اگر ہم صحت مند ہیں اور ہم باقی تمام چیزوں میں اپنا خیال رکھتے ہیں، ڈائٹ کے حوالے سے، ایکسرسائز کے حوالے سے خود کو فٹ رکھتے ہیں، تو پھر ہم زیادہ ایکٹیو ہو کر باقی اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں. اور بالکل اسی طرح یہ جو ہے کہ کنٹرول یور سیلف، ہم پوری زندگی لگا دیتے ہیں دوسروں کو کنٹرول کرنے میں کہ وہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے، وہ ہمارے قابو میں آ جائے، جبکہ اصل میں ہمیں ضرورت ہے خود کو کنٹرول کرنے کی. ہم اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے اوپر تو ہمیں یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اگر جب ہمیں غصہ آ رہا ہوگا تو ہم اپنی آواز کو کنٹرول کر لیں، ایٹ لیسٹ آواز کو کنٹرول کر لیں. چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، وہ چاہتا ہے کہ بس دوسرا انسان ہمارے کنٹرول میں رہے اور ہم اپنے اوپر کام نہ کریں، اپنے آپ کو قابو کرنے کی کوشش نہ کریں، دوسروں کو اپنا قابو میں لے لیں. تیسری چیز جو ہے چینج یور سیلف. ہم پوری عمر دوسروں کو چینج کرنے میں لگے رہتے ہیں، دوسروں پر کام کرتے ہیں، دوسرے چینج ہو جائے، وہ ہماری خواہش کے مطابق، ہمارے مزاج کے مطابق وہ انسان ڈھل جائے، اس کے اندر یہ چینج آ جائے، اس کے اندر وہ پازیٹیو چینج آ جائے. مطلب جو ایفرٹ ہمیں اپنے لیے کرنی چاہیے وہ ہم پوری زندگی دوسرے کے لیے کرتے رہتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم یہ شروع کر دیتے ہیں، ہم دوسرے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، اپنے اوپر کام کریں. جب ہم اپنے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں فوکسڈ ہو کے، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کی سیڑھیاں ہم کتنی تیزی سے چڑھتے ہیں اور پھر ہم کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچاتا ہے اس کوشش کے نتیجے میں. کیونکہ قرآن کی اگر صرف اس ایک آیت کو سمجھ لینا کہ لیس للانسان الا ما سعی، قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے سوائے اپنی کوشش کے. تو وہ کوشش جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں، وہ کوششیں ہمیں خود اپنے لیے کرنی چاہیے. اور جب ہم کوشش کرتے ہیں، ایفرٹ ڈالتے ہیں اپنی، تو پھر اللہ ضرور ہماری ایفرٹس کو کامیابی میں بدلتا ہے. امید کرتی ہوں کہ جس طرح میں نے اس چیز سے بہت کچھ سیکھا ہے تو مجھے دیکھنے والے، سننے والے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس چیز کو امپلیمنٹ کریں گے اپنی لائف میں، اور پھر دیکھیے گا کہ کامیابی کس طرح قدم چومتی ہے.